نہیں بلکہ انسان بن جانا یہ سب نالوں وڈا کمال ہے۔ انسان بنن واسطے بڑی ہی مشقت چاہیے ہے، بڑی ہی محنت چاہیے ہے۔ دنیا جہاں دے اندر ڈاکٹر بننا آسان، انجینئر بننا آسان، وکیل بننا آسان، ہر ایک ڈگری حاصل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان نو محنت کرنی پیندی ہے انسان بنن واسطے۔ تو میرے دوست انسان ادوں ہی بنتا ہے جدوں اس اپنے آپ کو سدھارن کی انسان کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ پانی کی سطح تے مصلا بچھا کے عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کی نظر پئی کہ مائی رابعہ بصری سلام اللہ علیہ ہوا کی دوش دے اندر ہوا دے اندر مصلا بچھا کے رب کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے دل دے اندر بڑا خیال آیا کہ ایک عورت ہو کے اتنا اعلیٰ مقام لے گی، اتنا مرتبہ لے گی، میں مرد ہو کے پانی کی سطح تے مصلا بچھا کے عبادت کر رہا ہوں، اور عورت ہو کے ہوا دے اندر مصلا بچھا کے عبادت کر رہی ہے، کیونکہ عورت کا مقام کم ہے، مرد کا مقام زیادہ ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصری سلام اللہ علیہ آئیاں آ کے کہنے لگی حسن بصری میں تینوں گل سمجھانا چاہنی ہاں، فرمایا کہ پانی کی سطح تے مصلے بچھا کے عبادت کرنا بھی کوئی کمال نہیں، اور ہوا دے اندر مصلے بچھا کے عبادت کرنا وہ بھی کوئی کمال نہیں۔ ہوا دے اندر رب دیاں بنائیاں ہوئیاں مکھیاں بھی جو ہے وہ بھی اڑدیاں نے، اور پانی دی سطح تے تنکے بھی تیر دے نے، تنکے دی طرح پانی دی سطح تے تیرنا بھی کوئی کمال نہیں، اور مکھیاں دی طرح ہوا دے اندر اڑنا بھی کوئی کمال نہیں۔ فرمایا حسن بصری انسان بن جانا یہ سب نالوں وڈا کمال ہے، انسان بن جانا یہ سب نالوں وڈا کمال ہے۔ میرے دوست جنت کوئی ساڈے تو دور نہیں، بلکہ 2 قدماں تے جنت ہے، 2 قدماں تے رب نے جنت رکھی ہے۔ پہلا قدم اٹھا اپنے نفس تے رکھ، دوسرا قدم اٹھا جنت کے اندر پہنچ جا۔ اے نفس جو ہے انسان دا اے ادو ہی مرتا ہے جدو انسان یہ محنت کرتا ہے، جدو انسان اپنے نفس دا غلام بن جاتا ہے، تے لہٰذا پھر وہ اللہ رب العزت دیاں نعمتاں تو محروم ہو جاتا ہے، رب دی جنت تو بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوست جو طالب ملیا رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو طالب ملیا زردہ ہو، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، باج فقیراں کسے نہیں ماریا، ایہو چور اندر دا ہو، ایہی چور اندر دا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس جو ہے اگر اس کو جو ہے مارنا ہے تو کسی فقیر کی جا کر جو ہے وہ بیعت کرنی پڑے گی، کسی فقیر کے کول جانا پڑے گا۔ فقیر تو مراد اے نہیں کہ جڑے در در دیاں بھیک منگن والے اور در در دے بھکاری بندے نہیں، شریعت اصلاح دے اندر اور طریقت دی اصلاح دے اندر فقیر اس آدمی نو کہندے نے جڑا تارک دنیا ہوئے، جہدے دل دے اندر دنیا نہ ہوئے بلکہ رب تعالیٰ دی محبت ہوئے، اور جہدے دل دے اندر معرفت دے دروازے کھلے ہون، ایسا آدمی کہ جس نو رب تعالیٰ اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے، ایسا آدمی فقیر بندہ ہے۔ فرمایا کہ ایسے نیک لوگوں کی جا کے معیت حاصل کرو، پھر جا کے جو ہے تسی اپنے نفس دے کنٹرول کرو گے۔ تو میرے دوست تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی،
तौरात के अंदर हर शय दी तफसील लिकुल्ली शैइन, हर शय दी तफसील मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी रब ताला ने फरमाया कि मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दी पैरवी करो। कुरान के अंदर तिबियानुल लिकुल्ली शैइन, हर शय का तज़किरा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद फरमाया कि मेरे पैगंबर की इताअत करो, मेरे पैगंबर की पैरवी करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम। ए रब ताला ने फरमाया कि अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो मेरे नबी की इत्तबा करो। तो पता चलिया कि नबी की इत्तबा तो बगैर गुजारा नहीं। वायुज़क्कीहिम, मेरे पैगंबर इन्हां दा तज़किया कर, इन्हां दे दिलां नूं पाक और साफ कर। तो मेरे दोस्त तज़किए लिए मुज़क्की दा होना ज़रूरी है। तज़किया नफ्स वास्ते मुज़क्की दा होना ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त साढ़े अकाबरीन उलमा मुहद्दिसीन और भी जो है अपनी फिक्र करते सन। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े वली हैं, और इन्ने ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे वली ने जदों बेटा पैदा होया माँ ने एक तमन्ना की थी, या अल्लाह मैं इस बेटे नू तेरे रस्ते दे अंदर वक़फ करनिया। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कई सालों तो बाद जदों माँ दी चौखट ते हाज़र होए, माँ दा दरवाज़ा खटखटाया। माँ कहन लगी बे कौन है? कहन लगा तेरा बेटा सुफियान सौरी तेरे दरवाजे ते आया है। माँ कहन लगी वे बेटा मैं तेनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रस्ते दे अंदर वक़फ कर दिता है। जेड़ी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रस्ते दे अंदर वक़फ हो जाए रब ताला दी मलकियत दे अंदर आ जाती है। बेटा तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मलकियत दे अंदर आ गया है। बेटा हुण क़यामत वाले दिन ही मुलाकातां होणगियां। अरसा दराज तो बाद सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालदा के दरवाजे से आए। वालदा ने जो है अपने बेटे के चेहरे की ज़ियारत नहीं की थी। फरमाया कि बेटा जदों तू पैदा होया सी मैं ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर एक जो है मन्नत मंगी सी कि मेरा बेटा तेरे रस्ते के अंदर वक़फ है। फरमाया कि बेटा हुण तू मेरी मलकियत के अंदर निकल चुकी है, मैं तेनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते के अंदर ही वक़फ कर दिता है, लिहाजा हुण कल क़यामत वाले दिन मुलाकात होणगियां। तो कैसे इन्हां दे जो है कुलूब सन। ओ सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त दे बहुत बड़े मुहद्दिस भी है, लेकिन उस दे बावजूद सूफी हाशिम रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी बारगाह दे अंदर जाते सन, उन्हां दी खानकाह ते जाते सन, जाके जो है अपने दिल का तज़किया करते सन, अपने दिल का तज़किया करते सन और यही कहते सन अगर मैं सूफी हाशिम रहमतुल्लाह अलैह दी जो है खिदमत के अंदर हाजिर ना हुंदा तो सुफियान सौरी रियाकारियों की बारीक बीनियों से कभी वाक़िफ ना होता, रियाकारियों की बारीक बीनियों से कभी जो है वो वाक़िफ ना होता। तो मेरे दोस्त इतने बड़े मुहद्दिसीन जो है वो भी जो है अपने दिल का तज़किया किया करते थे, अपने दिलों को जो है अपनी जो है दिलों को साफ करने के लिए किसी अल्लाह वाले की चौखट पे जाया करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े इमाम हैं कि जिन्होंने कुरान और हदीस के अंदर जो है गोता लगाकर 10 लाख मसाइल फ़िक़ह के 10 लाख मसाइल फ़िक़ह के उम्मत मुहम्मदिया की झोली में डाले। और इतने ज़्यादा अल्लाह वाले सन जदों जो है वो मस्जिद के अंदर आते सन लोग लोटियां के नाल वज़ू करते सन, हज़रत अपने चेहरे के उत्ते कपड़ा पा लेते सन। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जो है कश्फ के ज़रिए जो है बतला देता है कि फलां बंदे का इस वज़ू से जो है फलां गुनाह धुल रहा है, तो लिहाजा मैं अपने चेहरे पे कपड़ा पा लेना वा किते उन्हां दी जो है उन्हां दी नफरत मेरे दिल के अंदर ना आ जाए। इतने ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे वली
40 साल तक इशा दे वज़ू दे नाल फजर दी नमाज पढ़ने वाला इमाम, और 42 हज जो है पैदल किए हैं। इतना ज़्यादा तकवा और तहारत है, लेकिन उसके बावजूद इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर जाया करते थे, उन्हां दी खिदमत के अंदर जाया करते सन। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाया करते थे। और उम्र मुबारक जो है और बुढ़ापा आ गया, लोगों ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कहा मेरी उम्र 2 साल है। फरमाया कि हजरत आपका बुढ़ापा है। फरमाया कि जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह की जो है खानकाह में गुजारे और उनकी जो है खिदमत में गुजारे, उसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझता हूँ। तो मेरे दोस्त, इतने बड़े मुहद्दिस और इतने बड़े जो है फ़कीह आदमी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो हज़रत इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाया करते थे और अपने दिल का तज़किया किया करते थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको 99 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवों की ज़ियारत हुई, 99 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवियां की ज़ियारत हुई। एक मरतबा कहने लगे, या अल्लाह तेरी ज़ियारत करनी होवे केड़ा वजीफा पढ़िए? फरमाया कुरान पढ़िया करो ना। या अल्लाह फहमिन औ बिला फहमिन, या अल्लाह समझ के पढ़िए या बगैर समझ के पढ़िए, तर्जमे दे नाल पढ़िए या तर्जमे तो बगैर पढ़िए। फरमाया के समझ के पढ़ तेरी मर्जी, बगैर समझ के पढ़ तेरी मर्जी। किताब ते मेरी है, पढ़ना तेरा काम है, दीदार करा देना मेरा काम है। ओ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने नबी करीम अलैहि सलाम दी कई मरतबा ख्वाब दे अंदर ज़ियारत हुई, खल्के कुरान दा मसला उठया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दी कमर ते रोज़ाना दुर्रे लगदे ने, रोज़ाना वक़्त दा खलीफा मोतसम बिल्ला आप दी कमर ते जो है रोज़ाना दुर्रे लगा रहा है, रोज़ाना दुर्रे लगा रहा है। लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह यही कहते ने, ए कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफ़त है, ए कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफ़त है। सिफ़त ते कदी भी मौत नहीं आती और खलक ते मौत आती है। जेड़ी चीज़ खलक होवे ओदे ते मौत आ जाती है, लेकिन ए कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफ़त है। तो खल्के कुरान के मसले की पादाश में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को रोज़ाना दुर्रे लगते हैं, रोज़ाना कोड़े लगते हैं और जो है जिस्म लहू लुहान हो गया। तो किसी ने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल क्या आपकी नमाज होगी है इस हालत के अंदर, खून आपके जिस्म से जारी है? तो फरमाया कि अगर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज इस हालत में होगी है, तो फरमाया कि इमाम अहमद बिन हम्बल की भी इस हालत के अंदर नमाज होगी है। तो लिहाजा ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली हैं, लेकिन उसके बावजूद हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाया करते थे, अपने दिल का तज़किया किया करते थे, अपने दिल की सफाई करने वास्ते, अपनी जो है तज़किया नफ्स करने वास्ते जो है अगर किसी की मार्फत हासिल की है तो बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह दी। किसी ने कहा कि हज़रत तुसी इतने बड़े आलिम दीन, फरमाया मैं आलिम बा किताबिल्लाह, मैं आलिम बा किताबिल्लाह, मैं अल्लाह की किताब का आलिम हूँ। ये आरिफ बिल्लाह है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत और पहचान हासिल करने वाला है। तो इसलिए मैं बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता हूँ। और बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के जिन्हां दी जिंदगी लहू लाभ के अंदर गुजरी, जिन्हां दी जिंदगी अयाशी के अंदर गुजरी, हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह और जो है शराब दे नशे के अंदर जा रहे सन। आपनू जमीन ते एक टुकड़ा मिलिया, उस टुकड़े ते लिखिया होया सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
حضرت بشر حافی رحمتullah علیہ نے وہ ٹکڑا اٹھایا، اٹھا کے وہ تے خوشبو لائی، خوشبو لا کے انہوں اچھی جگہ تے رکھیا ہے۔ میرے پروردگار دا نام ہے، میرے پروردگار دا نام ہے۔ حضرت بشر حافی رحمتullah علیہ نو عالم غیب دے اندر آواز آئی، بشر حافی تسی میرے نام دا ادب کیتا ہے، اسا تینو شرابیاں دی لسٹ چوں نکال کے اولیاء اللہ دی لسٹ دے اندر شامل کر لیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمتullah علیہ اپنے گھر دے اندر گانا سن رہے سن۔ کی سن رہے سے؟ گانا سن رہے سن۔ دروازے تے کسی فقیر آدمی نے، درویش آدمی نے دستک دیتی، دستک دے کے آپ نے اپنی باندی نو بھیجیا، جا دروازے تے دیکھیا کون ہے۔ باندی نے جس ویلے دروازے تے دیکھیا ایک فقیر آدمی، مجذوب آدمی، ایک درویش آدمی کہنے لگا مینو اے تے دسو نا اے گھر کسے آزاد آدمی دا ہے یا غلام آدمی دا ہے؟ انہوں نے کیا اے بڑا ہی آزاد آدمی ہے، اے غلام آدمی نہیں، اے تے آزاد آدمی ہے۔ اے دی زندگی ساری عیاشیاں دے اندر گزری، اے دی زندگی ساری لہو لعب دے اندر گزری۔ انہیں ٹھنڈا سا پریا، کاش گھر کسے غلام دا ہوندا، اس گھر چوں گانے دی آواز نہ آندی۔ حضرت بشر حافی رحمتullah علیہ نے اے آواز سے سن لئی، لیکن سمجھ دے اندر کچھ نہ آئے۔ جس ویلے اپنی باندی کو پوچھیا، باندی کہنے لگی ایک فقیر آدمی، درویش آدمی اس طرح پوچھ رہا سی، میں انہوں کیا آزاد آدمی دا کر رہا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمتullah علیہ نے جتی پانا گوارا نہ کیتی، جتی پانی گوارا نہ کیتی، فوراً دوڑے اس بزرگ دے پیچھے جا کے اودا جو ہے دامن پکڑیا، اودا کرتا پکڑیا، انہوں کہنے لگا میں محمد عربی دا غلام، آج تو بعد میرے گھر دے اندروں گانے دی آواز نہیں آئے گی، میں توبہ کرنا، میں زندگی دے اندر جو لہو لعب کیتے، جو عیاشیاں کیتیاں، جو بدماشیاں کیتیاں، میں انہاں تو توبہ کرنا۔ بشر حافی رحمتullah علیہ حافی عربی زبان دے اندر اس آدمی نو کیا جاندا نے جے دے پیر دے اندر جتی نہ ہوئے۔ حافی عربی زبان کا لفظ ہے، اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاؤں کے اندر جوتا نہ ہو۔ حضرت بشر حافی رحمتullah علیہ نے ساری زندگی جو ہے وہ جوتا نہیں پہنا تھا۔ فرمایا کہ جس حالت کے اندر میں توبہ کیتی ہے اس حالت کے اندر اپنے پروردگار دے نال ملاقات کروں گا۔ اور فرمایا کہ جنی دیر تک بشر حافی زندہ رہے کسی چوپائے کو، کسی جانور کو جو ہے اتنی جسارت نہیں ہوتی تھی کہ گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہ پخانہ اور جو ہے گوبر کر دے۔ کسی کو پیشاب جو ہے کوئی جانور جو ہے گلی کوچوں کے اندر جو ہے بازاروں کے اندر پیشاب اور جو ہے گوبر نہیں کیا کرتا تھا، تاکہ جو ہے بشر حافی کے جو ہے ننگے پاؤں جو ہے کہیں جو ہے وہ پلید نہ ہو جائے۔ تو لہذا من کان للہ کان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ پھر اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمتullah علیہ بشر حافی رحمتullah علیہ کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنے جو ہے تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوست اتنے بڑے علماء اور اتنے بڑے محدثین وہ تو اپنا جو ہے تزکیہ نفس کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم گناہ کے اوپر گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس چیز کی بالکل فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جا کر جو ہے کسی اللہ والے کے پاس کسی نیک بندے کی محفل اور صحبت کے اندر بیٹھیں تاکہ جو ہے ہماری جو ہے وہ تزکیہ نفس ہو جائے، ہمارے دل بھی جو ہے پاکیزہ ہو جائے، اس کے اندر جو ہے معرفت الہی کا نور نظر آئے۔ لہٰذا اسی اس چیز کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے سانو قرآن کے اندر اس سے بات کا حکم دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو
ذات کولو ڈرو، فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ سچیاں دی طرح ہو جاؤ، نیک لوگاں دی طرح ہو جاؤ۔ یا اللہ نیک کون نے؟ فرمایا جیڑے نمازاں پڑھدے نے، جیڑے روزے رکھدے نے، جیڑے حج کردے نے، جیڑے زکاتاں دین والے، جیڑے اللہ رب العزت دے احکامات دی پیروی کرن والے، جیڑے نبی کریم علیہ السلام دیاں سنتاں دی پیروی کرن والے، آپ علیہ السلام دی ختم نبوت دا پیرا دین والے، ایسے نیک بندیاں جیڑے خانقاہاں دے اندر بیٹھ کے اللہ دیاں ضرباں لان والے، جیڑے اپنے تزکیہ نفس دی فکر کرن والے، جیڑے خانقاہاں دے اندر بیٹھ کے اپنے آپ نو پاکیزہ کرن والے، ایسے نیک بندیاں دی معیت حاصل کر لو، ایسے نیک بندیاں دے نال اپنا تعلق جوڑ لو۔ یا اللہ اگر اسی اپنا تعلق ایسے نیک بندیاں دے نال جوڑ لیا، ایسے اللہ والیاں دے نال جوڑ لیا، سانو کی ملے گا؟ فرمایا کہ میں تمہارے رزق کی فراوانی کر دوں گا، میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ صحبت صلحاء اور نیک بندیاں دی صحبت کے اندر بیٹھن دا پہلا اجر اور پہلا انعام ملدا نے، تواڈے رزق دے اندر رب تعالی اضافہ کر دے گا، تواڈی زندگی دے اندر بہاراں بھی آ جان گیاں۔ فرمایا میں روٹی بھی دیاں گا، میں بوٹی بھی دیاں گا، میں کاراں بھی دیاں گا، میں بہاراں بھی دیاں گا، تواڈے مرن تو بعد تواڈے جنازے دے اندر سرور بھی آئے گا، تواڈے مرن تو بعد تواڈے جنازے دے اندر سرور بھی آئے گا، اور تواڈی قبر دے اندر اللہ رب العزت دی رحمت دا نور بھی آئے گا۔ ایسے نیک بندیاں دے نال جڑ جاؤ۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، یہ کون امام محمد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے زندگی کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھی، ایک فقہ کی کتاب لکھی جس کتاب کا نام المبسوط ہے، اس کے اندر حضرت نے کئی ہزاروں کی تعداد کے اندر فقہ کے مسائل لکھے۔ جب اس کتاب کو انگریز نے دیکھا، انگریز نے دیکھ کے کہنے لگا اتنی جامع کتاب، فرمایا ساتھیوں مجھے محمد کا کلمہ پڑھاؤ نا۔ فرمایا کہ کیوں تجھے کلمہ پڑھائے؟ فرمایا کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا؟ نبی کے امتی کے علم کا یہ حال ہے، نبی کے علم کا کیا حال ہوگا؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ تا جنازہ جا رہا ہے، ایک یہودی کہنے لگا مسلمانہ دا امام دنیا تو رخصت ہو گیا، چلو یار مسلمانہ دے اس امام دے جنازے نو میں کندھا دے لینا ہے، انہیں میرے دنیا دے اندر بڑے بڑے اس آدمی دے میرے تے احسان سننا، میں دے احساناں دا بدلہ چکان واسطے اے دے جنازے نو کندھا دین واسطے جا رہا ہے۔ جدو یہودی کندھا دین واسطے اگے بڑھیا، اودی زبان تو بے ساختہ الفاظ نکلے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ساتھی کہنے لگے تو تے مسلمان دے امام محمد رحمت اللہ علیہ دے جنازے نو کندھا دین واسطے جا رہا سی، تیری زبان تو بے ساختہ کلمہ شہادت نکلیا ہے، اے دی کی وجہ نے؟ فرمایا کہ زندگی دے اندر بڑے بڑے جنازے دیکھے نے، لیکن کسے جنازے دے اندر اینا سرور نہیں آیا جنہ امام محمد رحمت اللہ علیہ دے جنازے دے اندر مینو سرور آیا نے۔ میری زبان تو بے ساختہ نکل چکیا ہے، میں توحید تے ایمان لے کے آ چکیا ہے، میں مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوست، ہمارے اکابرین کے اٹھتے ہوئے جنازے بھی جو ہے وہ بھی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے پہ لوگوں کو مجبور کیا کرتے تھے، لہٰذا آج ہماری زندہ لاشیں جو
جو ہیں لوگوں کے رستوں کے اندر جو ہے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو میرے دوست آج ہمارا جو ہے یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے جو ہے یہ سبیلوں کے جو ہے یہ پانی جو لگے ہوئے ہیں کولروں کے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ گلاس تک محفوظ نہیں ہیں، ہمیں جو ہے ان کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو ہے یہ اس قدر گراوٹ کا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے اتنے کم ظرف ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے جو ہے وہ پانی پینے والے گلاس بھی محفوظ نہیں ہیں، ہم نے جو ہے ان کو بھی جو ہے زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہمارا جو ہے کردار جو ہے لوگوں کے رستے کے اندر، غیر مسلموں کے رستے کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو میرے دوست اپنے کردار کی اصلاح کیجئے، اور یہ اصلاح جو ہے کسی نیک اور جو ہے اپنے جو ہے اللہ والے کے پاس جا کر جو ہے وہ اپنی جو ہے اصلاح کروایا کرے۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی محفل اختیار کی جائے، تو لہٰذا آپ کے دل کے اندر جو ہے معرفت الہی کا نور نظر آئے گا، آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہے ذات کی پہچان نصیب ہوگی۔ تو لہٰذا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، کہ کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کر لینا فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے، 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ دین کا ایک باب سیکھ لینا، دین کا ایک باب سیکھ لینا فرمایا کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا انسان کوشش کرتا ہے اگر عشاء کو لے کے جو ہے فجر تک بھی جو ہے انسان مسلسل نوافل ادا کرے، پھر بھی جو ہے بڑی مشکل کے نال 1000 رکعت نوافل ادا کرے گا، لیکن جو ہے کسی اللہ والے دے کول جا کے جو ہے چند گھڑی بیٹھ جانا، دین کے مسائل سیکھ لینا 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا جمعۃ المبارک جو ہے یہ 7ویں دن، یہ 7 دنوں کے بعد ہی آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ دل کے اندر یہ تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ یار میں نے جو ہے کچھ سیکھنا ہے، لہٰذا میری کلاس کا ٹائم ہے، میں نے جا کر جو ہے اپنی کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، جا کر جو ہے میں نے کچھ سیکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے آپ کا 1 گھنٹہ جو ہے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا علم کی صحبت اختیار کرو اور علم والوں کے پاس بیٹھو، علم والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو میرے دوست دنیا جہاں اگر کوئی کہے کہ جو ہے میں تے اپنے آپ کو خود ہی پاک کر لاں گا، لہٰذا وہ دی جو ہے غلط فہمی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود پاک نہیں کر سکتا۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ یہ بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیا۔ 360 اس کعبۃ اللہ دے اندر رکھے ہوئے سن، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ نو پاک اور منزہ کیتا، 360 بت گرا کے فرمایا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ نو پاک اور صاف کر دیتا۔ اسی طرح تسی بھی کسی اللہ والے دے کول جا کے، کسی اپنے پیرانے عظام دے کول جا کے اپنے دل دے اندر جڑے شرک والے، جڑے بدعات والے بت رکھے ہوئے نے اور جڑے جو ہے ریاکاریاں دے بت رکھے ہوئے، اے نائب رسول ہی گرا سکتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی نہیں گرا سکتا، اے نائب رسول ہی گرا سکتے ہیں۔ لہٰذا ساری سب تو بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسی اگر کوئی پیر پکڑیا ہے تو لہٰذا اسی وہ دے سامنے جو ہے اپنی خوبیاں ظاہر کرنے ہیں، تو لہٰذا جدو خوبیاں ظاہر اسی کریں گے کہ اسی تے تہجد دے بڑے پابند ہاں، اسی تو جو ہے فلاں صدقہ خیرات کرنے ہیں، تو لہٰذا وہ تواڈی جو ہے وہ تزکیہ نفس کس طرح کرے گا؟ لہٰذا اس کو جو ہے اپنی خامیاں بتاؤ کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر تکبر اور غرور ہے، میرے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہے،
میرے اندر کینہ اور حسد اور بغض ہے، میں اپنے جو ہے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی کرتا ہوں، تو لہٰذا اپنی جو ہے خامیاں بتایا کرے، خوبیاں نہ بتایا کرے، اپنی خامیاں بتاؤ گے تبھی تمہاری اصلاح ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے اپنی جو ہے وہ تزکیہ نفس کی جو ہے فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے دوست حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ جو ہے اونٹ چرانے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ دل کے اندر ہٹ درمی پیدا ہوگی، آپ جو ہے وہ ضدی قسم کے آدمی بنیں گے۔ اگر آپ جو ہے گھوڑے جو ہے وہ پالنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے جو ہے دل کے اندر جواں مردی پیدا ہوگی، بہادری اور دلیری کے جذبات آپ کے دلوں کے اندر آئیں گے۔ اگر آپ جو ہے بکریاں چرانے والے چرواہوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر جانوروں کی صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو لہٰذا نیک لوگوں کی معیت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کی محفل کو اختیار کیا جائے، تاکہ آپ کے دل کے اندر جو ہے کہ جس طرح جو ہے ایک میلا کپڑا جو ہے وہ دھوبی کے پاس جاتا ہے، جس طرح دھوبی جو ہے میلے کپڑے کا میل کچیل اتار دیتا ہے، اسی طرح کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ انسان فاسق و فاجر انسان کی جو ہے دل کی میل کچیل اتار دیتا ہے، دل کو پاک اور صاف شیشے کی طرح کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو لہٰذا نگاہ ولی کے اندر یہ اثر رکھا ہے۔ اب جو ہے کئی مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جی ساڈے بچے نو نظر لگ گئی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العین الحق، فرمایا کہ نظر جو ہے وہ حق ہے، نظر جو ہے وہ کسی کی بری نظر انسان کو لگ سکتی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ نظر حق ہے، اور فرمایا کہ نظر جب ایک انسان کو لگتی ہے، ایک تندرست اور توانا آدمی کو جو ہے قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے، اور تندرست اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ صحیح و تندرست سی لیکن نظر لگی، ڈاکٹراں نے علاج کیتا لیکن علاج اور بیماری کا جو ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا، کہ تندرست انسان نو قبر دے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے، اور تندرست اونٹ نو جو ہے نظر لگی، بڑا معالج نے علاج کیتا، بڑے ہر پاسوں علاج کروایا، لیکن جو ہے وہ جو بیماری کا کسے نو کوئی پتہ نہیں چلیا، تے قصائیہ نے ہی کیا یہ ایک ہی علاج ہے کہ اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے۔ تو لہٰذا جو ہے تندرست اونٹ جو ہے وہ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب ایک بری نظر انسان کی لگ سکتی ہے تو کسی اللہ والے کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو جب کسی اللہ والے کی نظر رحمت کسی پہ پڑ جائے تو لہٰذا اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لیکن آج اس امت کا المیہ یہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کرامت والا جو ہو، بزرگ ہو، ہم اس کی جا کر بیعت کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ولی کامل بننے کے لیے کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ولی کامل کے لیے کوئی کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر کسی ایسے بزرگ کی جو ہے وہ بیعت کروں اور اس کے اندر کرامتیں دیکھوں تو لہٰذا جو ہے پھر جا کر اس کی بیعت کروں گا، تو لہٰذا یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جس کو شریعت کا پابند دیکھے، شریعت کے مطابق اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہو، جس کا ہر طریقہ، جس کا قول اور فعل نبی کی سنت کے مطابق ہو، وہی اللہ کا ولی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کسی انسان کو آپ ہواؤں کے اندر اڑتا ہوا دیکھ لیں اور پانی کی سطح کے اوپر مصلی بچھا کر رب کی عبادت کرتا ہوا بھی دیکھ لیں، لیکن اس کا طریقہ
طریقہ نبی کے طریقے کے ساتھ ملتا ہوا نہ ہو، فرمایا کہ وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی محفل میں بیٹھ جاؤ دنیا بھول جائے، رب یاد آ جائے۔ جس کی محفل میں بیٹھ جاؤ دنیا بھول جائے، رب یاد آ جائے۔ ایسے نیک لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ نیک لوگوں کی مثال حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتر والے دکاندار دی طرح اتر والے کول جاؤ، اگر نہ بھی خوشبو لینی ہوئے تد بھی تواڈے جسم دے اندر خوشبوواں آن گیاں۔ کسی اتر والے کول چلے جاؤ، اگر انسان نے نہ بھی خوشبو لینی ہوئے تو لہٰذا انہوں کہتا یار تھوڑی جی جو ہے میرے جسم تے لا کے جو ہے میں چیک تا کرا، تو لہٰذا انسان دے جسم دے اندر خوشبوواں آندیاں نے۔ اور فرمایا کہ برے لوگاں دی مثال، بری محفل دی مثال، بری سوسائٹی دی مثال لوہار دی دکان درائیں۔ اگر لوہار دے کول بیٹھو گے جنہ مرضی اپنے کپڑیاں نو جو ہے بچا بچا کے انسان رکھے، لیکن پھر بھی اودا دھواں تے سیک جو ہے انسان دی آنکھاں دے اندر پہنچدا ہے۔ برے لوگاں دی مثال اس طرح نے، برے محفل دی مثال اس طرح نے جس طرح ویلڈنگ والے کے پاس آپ بیٹھو گے، ویلڈنگ والے کے پاس بیٹھو گے، آپ اپنے کپڑوں کو بچائے رکھو گے، پھر بھی جو ہے آگ کی چنگاریاں جو ہے آپ کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح برے دوست کی محفل جو ہے آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اور فرمایا کہ برے لوگوں سے اس طرح بچو کہ جس طرح سانپ کے ڈسنے سے انسان بچتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا پھر بھی جو ہے بچ جاتا ہے، لیکن برے دوست کا ڈسا ہوا کبھی نہیں بچ سکتا۔ انہیں جیڑی لین تے لا دیتا اسے لین تے لگیا رہتا ہے، جیڑی لین تے لا دیتا نشے دی لین تے لا دیتا تے اونی دیر تک اینو جو ہے سکون اطمینان نہیں ہوتا جنی دیر تک نشہ نہیں کر لے گا، حتیٰ کہ گھر دا جو ہے مال و متاع بھی بیچن دے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی عزتوں کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ جب اس حد سے انسان جو ہے وہ بری صحبت اختیار کر لیتا ہے تو لہٰذا اپنے بچوں کا، اپنی جو ہے عزت کا سودا کرنے سے بھی انسان جو ہے وہ باز نہیں آتا۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نوح علیہ السلام دا بیٹا، میں کسی اللہ دے ولی دی گل نہیں کرتا، نوح علیہ السلام دا بیٹا اور حضرت نوح علیہ السلام او اللہ دے نبی نے جنہوں نے 1700 سال تک اللہ رب العزت دی توحید دی تبلیغ کی تھی۔ لوگ جسم تے پتھر مار دینے، اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام پتھراں دے اندر دب جاندے، فرشتے آ کے ایک بازو تو ایک فرشتہ اٹھاوے، دوسرا دوسرے بازو تو اٹھاوے، لیکن اس کے باوجود اللہ دی توحید دی تبلیغ نہیں چھٹی۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کنعان بریاں دی محفل دے اندر چلا گیا، خاندان نبوت نو بدنام کر دیتا۔ ادھروں اصحاب کہف دا کتا، اصحاب کہف دا کتا ولیاں دے نال چلیا، نیک لوگاں دے نال چلیا، کیونکہ وقت دا بادشاہ بڑا ظالم سی، اپنا ایمان بچان واسطے اصحاب کہف اپنے جا رہے نے، نال کتا بھی ٹر پیا۔ اللہ دے ولی کہنے لگے او ساڈے نال جان والیا تو شور مچائے گا، رولا پائے گا۔ انہیں کہا نا نا میں پونکن والا کتا نہیں، میں تے ولیاں دی حفاظت کرن والا کتا، نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، ولیاں دے لڑ لگیا ہویا شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ تو لہٰذا اس کتے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا، وَقَلْبُهُمْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
اس کی جلوس کو اور اس کے بیٹھنے کے انداز کو جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ولیوں کی صحبت کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی مائیت اختیار کی، خاندان نبوت سے نام جو ہے وہ کٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اے میرے نبی نوح، ہم نے تیری آل سے اس کو خارج کر دیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا کل جنت میں جائے گا، کیونکہ نیک لوگوں کی معیت اختیار کی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو میرے دوست، نیک لوگوں کی صحبت کا جو ہے وہ بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر جو ہے میں نے ایک رسالے کے اندر جو ہے ملتان کے ایک بہت بڑے ہسپتال، نشتر ہسپتال کا جو ہے وہ سارا کا واقعہ پڑھا، وہ وہاں کا ڈاکٹر جو ہے وہ لکھتا ہے، کہنے لگا کہ میرے سامنے جو ہے وہ 7 آدمی مرے میرے سامنے، فرمایا کہ کسی کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوا۔ کوئی جو ہے وہ کہتا ہے تاش کے پتے لاؤ، میں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں کبوتروں کی بازی لگانے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ کوئی جو ہے کس شعبے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا، کوئی کہتا ہے میرے گلے کے اندر جو ہے وہ دکان کا کنڈا جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، لہٰذا مجھے وہ کلمہ طیبہ پڑھنے پہ جو ہے پڑھنا جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہا۔ کہا میرے سامنے جو ہے وہ 7 بندے مرے، کسی کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوا۔ تو لہٰذا جیسی صحبت ہوگی بوقت موت جو ہے ویسی صحبت انسان کے اوپر آئے گی، ویسی حالت جو ہے انسان کے اوپر آئے گی۔ المرء مع من احبا، فرمایا کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا کہ بوقت موت حشر بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، قیامت والے دن اٹھایا بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے یہ آپ کو اللہ کے ولی نظر نہیں آتے جو 5 گانا نماز با جماعت ادا کرنے کی ڈیوٹی دیتے ہیں، جو مساجد جو ہے وہ مدارس دینیہ کا نظام چلاتے ہیں۔ میرے دوست، ہماری جو ہے وہ کج فہمی جو ہے، ہم نے جو ہے اس کو ولی مانا ہے کہ جس نے جو ہے وہ زندگی بھر جو ہے وہ کبھی غسل نہیں کیا، جس نے سالوں سال جو ہے کبھی غسل نہیں کیا، اگر جو ہے وہ اپنا کپڑا اتار لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بڑی جو ہے وہ بڑی ہستی ہے، بڑی سرکار ہے۔ تو لہٰذا اگر جو ہے وہ تینوں کپڑے اتار دے ہم کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو میرے دوست، شریعت کی دھجیاں نہ اکھیڑے، تو لہٰذا شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو ہے اللہ کے ولی کی پہچان حاصل کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ سورہ فرقان 18واں سپارہ اللہ نے اپنے جو ہے ولیوں کی نشانیاں بیان کی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو زمین پر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتا ہے، تکبر اور غرور اس کے جو ہے وہ سینوں میں نہیں ہوتا۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہو میں کر کمال پیدا اتنا، بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، اور جو ایفائے عہد کرنے والا ہو، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو، اور فرمایا کہ جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں دنیا بھول جائے، رب یاد آ جائے۔ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ایسے بندے جو ہے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی معیت اختیار کی جائے، ایسے لوگوں کی معرفت اختیار کی جائے، ایسے لوگوں کے پاس جو ہے وہ چند گھڑیاں بیٹھنے جائے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبت